السلام علیکم ساتھیوں، میرا نام ہے علی اویس۔ ہم نے اس سے پہلے یو جی سی نیٹ سلیبس کی یونٹ 1 پر ایک نظر ڈالی تھی۔ آج ہم یونٹ 2 کو دیکھتے ہیں۔ اردو کی شعری اصناف۔ پہلے نمبر پر دیا ہے قصیدہ، قصیدے کا فن اور ارتقاء۔ اس کے تحت ہم کو قصیدے کے فن کو دیکھنا ہے اور اس کے ارتقاء کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے آگے بڑھا اور اس نے ترقی کی منزلیں کس طرح سے طے کیں۔ اس کے بعد ہے اردو کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد۔ قصیدہ گو جو قصیدے کے لکھنے والے ہیں وہ شعراء، اور ان کے اہم قصائد۔ تو اس میں جو دیے ہوئے ہیں مرزا محمد رفیع سودا، ان کا قصیدہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغۂ مسلمانی، اور ایک اور ہے تضحیک روزگار۔ یہ دونوں مرزا محمد رفیع سودا ان کے قصیدے ہیں، مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے ہیں۔ اس کے بعد شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کے بھی دو قصیدے نصاب میں شامل ہیں۔ ایک تو زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، اور دوسرا ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ اب دوسرے نمبر پر مثنوی، مثنوی کا فن اور ارتقاء۔ اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویاں۔ تو پہلا نام ہے نظامی بیدری کا، قدم راؤ پدم راؤ جن کی مثنوی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہیں ملا وجہی جن کا نام اسد اللہ وجہی ہے، ان کی مثنوی ہے قطب مشتری۔ پھر تیسرے نمبر پر ابن نشاطی ہیں جن کی مثنوی پھول بن ہے، اور افضل جھنجانوی کی مثنوی بکٹ کہانی ہے۔ اس کے بعد میر حسن، ان کی مثنوی کا نام ہے سحر البیان، جو اردو کی سب سے زیادہ مشہور مثنوی مانی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیا شنکر نسیم ہیں جن کی مثنوی کا نام گلزار نسیم ہے، اور سحر البیان کے بعد گلزار نسیم مثنوی سب سے زیادہ مشہور ہے اردو ادب میں۔ اب اس کے بعد مرثیہ ہے، مرثیے کا فن اور اس کا ارتقاء۔ اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے۔ مرزا ببر علی انیس، تو یہ میر ببر علی انیس ہے، مرزا اس میں غلط چھپ گیا، مس پرنٹنگ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ جو میر حسن سحر البیان والے ہیں یہ ان کے فرزند میر خلیق ہیں، اور میر خلیق کے فرزند پھر میر انیس ہیں جن کا پورا نام میر ببر علی انیس ہے۔ تو یہاں مرزا جو ہے وہ مس پرنٹنگ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مرزا سلامت علی دبیر کا نام ہے جن کا مرثیہ ہے زیغم ڈگاڑتا ہوا نکلا کچھار سے، اور اس سے پہلے میر انیس کا مرثیہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری۔ انیس اور دبیر ایک ہی زمانے کے دو مرثیہ نگار ہیں۔ اور اب تیسرے نمبر پر مرزا غالب کا ہے مرثیہ عارف، اور جمیل مظہری کا جنبش سے میری خامہ افسوں ترازگی۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر غزل ہے، تو غزل میں ہمیں شعراء کے نام دیے ہوئے ہیں شعراء کرام کے، اور ان کی وہ غزلوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، ان غزلوں کی طرف نشاندہی کر دی گئی ہے جن کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ مثلاً ولی، تو کلیات ولی، ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں تیار کرنی ہیں، اور میر، انتخاب میر از مولوی عبدالحق ابتدائی 10 غزلیں ہیں۔ اسی طرح سے غالب، دیوان غالب ہے جو غالب انسٹیٹیوٹ کا طبع شدہ ہونا چاہیے، اور اس میں بھی ردیف الف رے نون اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہیں۔ اس کے بعد ہے مومن، ان کا دیوان مومن کے نام سے ہے، ردیف الف اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہیں۔ اور اس کے بعد شاد عظیم آبادی کا نام ہے کلیات شاد، جو بہار اردو اکیڈمی کا پٹنہ کا ہو، اس میں ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہیں۔ پھر حسرت موہانی ہیں، حسرت موہانی کلیات حسرت، ان کے کلیات کا نام کلیات حسرت ہے، ردیف الف میم یہ کی ابتدائی 5 غزلیں تیار کرنی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ردیف کے حساب سے ہم کو غزلیں تیار کرنی ہیں، تو ردیف تو سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی ایک آئیڈیا دیتا ہوا چلوں۔ ردیف وہ کہلاتا ہے جس پر آ کر شعر ختم ہوتا ہے آخر میں، اور غزل میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ جو بار بار ریپیٹ ہوگا وہ ردیف کہلائے گا۔ مثلاً میں آپ کو ایک شعر اس میں سناتا ہوں مثال کے لیے، جیسے کہ میر کا شعر ہے
الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو کیا جو لفظ ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ بار بار آ رہا ہے، یہ ردیف ہوگا۔ اس میں ایک شعر اور دیکھیں، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ تو یہ کیا جو آیا ہے ریپیٹ ہو گیا۔ اور ایک آدھ شعر اسی غزل کا ہم دیکھیں، مثلاً ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ تو یہ کیا اس میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدھ غالب کے شعر کی مثال بتا دوں ردیف کے لیے، جیسے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو اس میں ہوتا ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ ردیف ہوا۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، تو نہ ہوا، یہ پورا نہ ہوا ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس میں ردیف نہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی غزل ہو شعر ہو جو آخر میں قافیے کے بعد آتا ہے اور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، وہ ردیف کہلاتا ہے۔ اب اس میں ہمیں کرنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جتنی بھی غزلیں اس حساب سے ہمیں دی گئی ہیں جو ہمیں ردیف کے اکارڈنگ تیار کرنی ہیں، تو اس میں ہمیں اس ردیف کا آخری حرف کو دیکھنا ہے اور اس کو ہمیں تیار کرنے کے لیے لے لینا ہے۔ میں ایگزامپل دے کے آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہم لاسٹ میں ہم نے دیکھا ابھی حسرت موہانی کو، تو حسرت موہانی کے بعد یہ فانی کا نام ہے، کلام فانی ان کے مجموعے کا نام ہے کلام فانی۔ اب مثلاً اس میں ہمیں اس کی ابتدائی 10 غزلیں ہیں اور اس میں ردیف کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے اوپر کلیات حسرت میں ردیف کا ذکر ہے، تو ردیف الف میم اور یہ ہے، تو اب اس میں الف کا ردیف وہ ہوگا، ہم حسرت موہانی کی وہ غزلیں لیں گے جو الف کے ردیف پر ختم ہوتی ہوں گی۔ الف کے ردیف پر ختم یعنی جن کے ردیف میں آخر میں الف آتا ہوگا، اور اس میں سے ابتدائی 5 غزلوں کو ہم لے لیں گے جو ہمیں سلیبس کی ہوں گی۔ تو اس طرح سے ہم سبھی شعراء کی غزلیں ردیف کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ اب فانی بدائی ہونے کے بعد جگر مراد آبادی کا نام ہے، آتش گل ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے، اس کی ابتدائی 10 غزلیں ہیں۔ اصغر گونڈوی کی غزلوں کے مجموعے کا نام نشاط روح ہے، اس کی بھی ابتدائی 10 غزلیں ہیں۔ یگانہ چنگیزی آیات وجدانی ہے، آیات وجدانی کی بھی ابتدائی 10 غزلیں ہیں۔ فراق گورکھپوری کے غزلوں کے مجموعے کا نام گل نغمہ ہے، اس کی ابتدائی 10 غزلیں لینی ہیں۔ مجروح سلطان پوری ان کے غزلوں کے مجموعے کا نام غزل ہے، یعنی مجموعہ بھی غزلوں کا ہے اور اس کتاب کا نام بھی انہوں نے غزل رکھا ہے، تو غزل نام پر ہم یاد رکھیں گے مجروح سلطان پوری جو غزلوں کا مجموعہ ہے، تو اس کا نام بھی غزل ہے۔ کلیم عاجز، تو کلیم عاجز کے غزلوں کے مجموعے کا نام وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس کی ابتدائی 5 غزلیں ہمیں تیار کرنی ہیں۔ شہریار کے غزلوں کے مجموعے کا نام اسم اعظم ہے، اس کی ابتدائی 5 غزلیں تیار کرنی ہیں۔ اور عرفان صدیقی ان کے مجموعے کا نام عشق نامہ ہے، اس کی بھی ہمیں ابتدائی 5 غزلیں تیار کرنی ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک نظر ہم نظم پر بھی ڈالتے ہیں، سلیبس پر۔ نظم کی صنفی شناخت اس کو دیکھنا ہے ہمیں۔ بہت طرح کی نظمیں ہوتی ہیں، مخمس، مسدس، اور اس کی حیتیں بہت طرح کی ہوتی ہیں۔ شناخت پہچان کے حساب سے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بلکہ پوری شاعری ہی نظم کہلاتی ہے۔ اگر نثر کے مقابل ہم دیکھیں تو نظم پوری شاعری کے لیے نظم لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن نظم کے اردو میں 2 معنی ہیں، اسی لیے ایک تو نثر کے مقابلے پہ آنے والی کوئی بھی شاعری نظم کہلائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں ایگزام ہوتا ہے ایک نثر کا ایک نظم کا، تو نثر کے اپوزٹ میں جو آئی وہ نظم ہے۔ اب چاہے وہ جو بھی ہو، بس وہ شاعری ہو تو وہ نظم کہلائے گی۔ اور دوسرا معنی جو نظم کا ہے وہ پھر غزل سے اس کو مختلف کرنے کے لیے ہے، جو غزل نہ ہو بلکہ نظم کی حیت میں ہو، چاہے وہ مسدس ہو، مخمس ہو، مربع ہو، یا کوئی اور اس کی حیت ہو، تو اس کو ہم پھر نظم کا نام دے دیتے ہیں۔ تو نظم دونوں معنی میں آتی ہے، تو یہاں پر اس دوسرے معنی میں ہے نظم۔ تو اب اس کی جو حیتیں ہیں کہ یہ کیا اس کی بناوٹ وغیرہ جس کو ہم کہیں گے، اس کی شناخت ہمیں کرنی ہے، اور صنفی طور پر اس کی کیا کیا مطلب جو رائج ہیں اور جن پہ لکھا جاتا ہے کلام، تو وہ سب ہمیں اس نظم والے پورشن میں اس کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء یہ تو سب میں ہی ہے، اوپر مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل سب میں چلا ہوا آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اردو کے اہم نظم نگار اور ان کی نظمیں، تو نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر، مفلسی آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، محمد حسین آزاد کی شب قدر، صبح امید، الطاف حسین حالی کی نشاط امید، برکہ رت، مناجات بیوہ، اسماعیل میرٹھی کی خدا کی صنعت، آثار سلف، اکبر الہ آبادی کی فرزی لطیفہ، برق کلیسا، دربار دہلی۔ دربار دہلی جو ہے وہ جلوہ دربار دہلی کے نام سے آپ کو ملے گی۔ برج نارائن چکبست، پنڈت برج نارائن چکبست، رامائن کا آخری سین، یہ رامائن کا ایک سین کے نام سے بھی کہیں کہیں ملتی ہے۔ خاک ہند، حب وطن، تو حب وطن نام کی نظم ان کی جو ہے وہ ڈھونڈنے پر بھی
ابھی مل نہیں پائی ہے، لیکن جب ہم اس کو تیار کریں گے، سلیبس کو توڑ توڑ کر الگ الگ تیار کریں گے، تو تب اس کو ہم پوری طرح سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی سب سے زیادہ نظمیں موجود ہیں، 5 نظمیں ہیں۔ لالہ صحرائی جو لکھا ہوا ہے یہ لالہ صحرا ہے، اور پھر شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، اور علامہ اقبال کی شعاع امید جو نظم ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری نظمیں جو ہمارے اس سلیبس میں دی گئی ہیں سب بال جبریل سے ماخوذ ہیں۔ بال جبریل جو علامہ اقبال کا مجموعہ ہے اس سے ہیں۔ شعاع امید جو ہے وہ ضرب کلیم سے ہے۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے نظم کا نام لے کر کے یہ کون سے مجموعے سے ہے۔ میرا جی، ان کی کلرک کا نغمہ محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا۔ فیض احمد فیض کی تنہائی، صبح آزادی اور مجھ سے پہلی سی محبت۔ اختر الایمان کی ایک لڑکا، پگڈنڈی اور باز آمد۔ مخدوم محی الدین کی چاند تاروں کا بن، حویلی، انقلاب۔ انقلاب سے ہمیں دھوکہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ شاعر انقلاب نام جوش ملی آبادی کا ہے، تو کبھی کبھی دھوکہ لگ جاتا ہے کہ انقلاب نظم جوش کی ہے تو نہیں ہے کہیں۔ تو ہمیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ شاعر انقلاب اگر پوچھا جائے کون ہے تو وہ جوش ملی آبادی ہے، لیکن انقلاب نامی نظم جو ہے وہ مخدوم محی الدین کی ہے۔ اس کے بعد نون میم راشد، نظر محمد راشد، ان کی حسن کوزاگر ہے۔ یہ مکمل لمبی نظم ہے، تو یہ ایک ہی نظم ان کی رکھی گئی ہے، حسن کوزاگر۔ کوزاگر جو مٹی کے برتن وغیرہ بنانے والے ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی، ان کی چکلے، تاج محل، گریز۔ شفیق فاطمہ شورا کی بازیابی، باز گشت۔ اس سے پہلے باز پر ہی ایک نظم باز آمد آئی ہے اختر الایمان کی، تو اس کو ہم ایک ٹرک سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ باز آمد میں باز کے بعد الف آ رہا ہے، آمد، اور اختر الایمان کا نام بھی الف سے ہے، تو اس ٹرک سے ہم یاد رکھیں گے کہ باز آمد اگر ہے تو اختر الایمان کی ہے، اور باز یابی، باز گشت، شفیق فاطمہ شورا۔ اب اس کے بعد یونٹ 5 ہے، لیکن اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم نے شاعری کے پورشن کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد جو تھوڑا بہت شاعری کا پورشن اگر بچتا بھی ہے تو وہ آخر میں ایک دم یونٹ 10 میں ہم کو ملے گا، جس کو ہم لاسٹ میں ہی تیار کریں گے، یونٹ کے اکارڈنگ چلیں گے۔ تو لاسٹ میں جو اس میں جو بچی ہوئی ہماری شعری صنف وغیرہ ہیں اور نثری بھی ہیں، تو اس میں رباعی قطع وغیرہ، شہر آشوب، ریختی، یہ سب دی گئی ہیں، تو ان کو ہم شاعری کے ساتھ ہی تیار کر لیں گے۔ لیکن ابھی تو ہمیں پہلے یونٹ وائز چلنا ہے۔ کوئی بھی شاعر ہو، اس کی 4-5 باتیں ہمیں جو یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کے نام اور تخلص میں فرق، یعنی اگر وہ اپنے تخلص سے مشہور ہیں، اور زیادہ تر شعراء اپنے تخلص سے ہی مشہور ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ان کا اصلی نام پوچھ لیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات یہ پوچھ لی جاتی ہے، یہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ کہاں پیدا ہوئے یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے اور پھر کہاں رہے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثلا نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ دہلی میں پیدا ہوئے لیکن وہ آگرہ میں رہے، آگرہ کے ہیں، اکبر آباد بھی آگرہ کو ہی بولا جاتا ہے، اور میر تقی میر جو ہے وہ آگرہ میں پیدا ہوئے لیکن دلی میں رہے۔ تو یہ باتیں، یہ فرق، باریک فرق ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی شاعر یا ادیب کے والد کا نام بھی کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور ان کے اساتذہ کے نام، کہ ان کے استاد کا نام کیا ہے۔ تو یہ سب 4-5 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں سب کی۔ اب اس میں جو ہیں قصیدے سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو مثنوی، مرثیہ، غزل، نظم کو کور کرتے ہوئے بہت سے شعراء حضرات اس میں موجود ہیں، تو ان سب کی یہ کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس سلیبس پر ہم ایک نظر مکمل کر چکیں گے، اس پہ ہماری 6-7 ویڈیو بن جائیں گی آخر 10ویں یونٹ تک، اس کے بعد پھر ہم ٹاپک وائز شروع کریں گے، پھر اس کو توڑ توڑ کر ہم بیان کریں گے۔ تو اس وقت ہم ایک ایک شاعر پر، ایک ایک مثنوی پر، یا ایک ایک مرثیے پر، یا ایک ایک قصیدے پر پوری توجہ کے ساتھ، پوری باریکی سے، اور جتنے بھی سوالات ممکن ہو سکیں گے جو ہمارے ایگزام میں پوچھے جانے والے ہوں، ان سب کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو اب اس ویڈیو کو ہم یہیں پر جو ہے وہ بس کرتے ہیں، اور آپ ہم سے جڑے رہیے باریک چیزوں کو اور سلیبس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، اور لائک بھی کیجئے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم کہیں آئے، یا کوئی سوال آپ کا ایسا ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں، تو کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز جو ہے اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس وغیرہ میں شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔